شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ٹی ایم نعمان علی اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ وتھ جنس۔ آج کا واقعہ طاہر صاحب نے ارسال کیا ہے۔ وہ اپنا واقعہ شہر گجرات سے ارسال کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا۔ پنکھے بنانے کی ایک بہت بڑی صنعت تھی اور کارخانے کے علاوہ ہمارا مین گجرات شہر میں شو روم بھی تھا۔ تو وہاں پہ دوسری منزل پہ ایک کمرہ تھا جس میں ہمارا ایک ملازم رہا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک سے ہمیں اپنے شو روم سے فون آیا کہ ملازم جو ہے وہ آگ میں جھلس چکا ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ جب ہم ہسپتال پہنچے اور اس سے اس متعلق پوچھا تو اس نے جو کچھ انکشافات کیے اسے سن کے بڑے سے بڑا دل جگر رکھنے والا شخص کپ کپا اٹھے۔ وہ نہایت خوفناک قسم کے انکشافات تھے جو اس ملازم نے کی۔ وہ ملازم بتاتا ہے کہ دوسرے منزل پر مقیم اس کمرے میں رہا کرتا تھا۔ تو رات کو اس طرح ہوتا تھا کہ جو الیکٹرک فینز ہیں وہ اپنے آپ ہی آن ہو جاتے تھے۔ اب جو سٹینڈ فین ہوتا ہے اس کی آواز بھی نہایت اچھی خاصی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص سو رہا ہو، اچانک سے پنکھا چل پڑے یا پھر بند ہو جائے تو اس کی آواز سے نیند میں خلل ضرور پڑتا ہے۔ تو ملازم بتاتا ہے کہ جب میں سوتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام شو روم کے پنکھے جو ہیں وہ آپ ہی آپ چل پڑے ہیں۔ جب اٹھ کے دیکھتا تھا تو بالکل سناٹا ہوتا تھا، ہر طرف ایک سکوت ہوتا تھا۔ جب وہ جا کے لیٹتا تھا تو یوں ہی معلوم پڑتا تھا کہ اب وہ جو ہے وہ پنکھے پھر سے چل پڑے۔ اب یہ ایک نہایت خوفناک قسم کی بات تھی جو اس نے بیان کی۔ وہ بتاتا ہے کہ اکثر اس شور اور پنکھے کے چلنے کی آوازیں میری سماعتوں میں آتی تھی اور میں تقریباً رات بھر جاگتا ہی رہتا تھا۔ اور جب کبھی آنکھ لگ جائے تو کوئی دروازے کو زور سے دڑدڑاتا تھا اور میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ جب میں باہر دیکھتا تھا تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ لڑکا ایک گاؤں سے ہمارے پاس ملازمت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اب ڈر اور خوف اتنا ہوتا تھا کہ اب میں رات ہی کو اٹھ کے اپنے گاؤں تو نہیں بھاگ سکتا تھا، اور یہ بات مالکان سے اس لیے چھپائی کہ شاید وہ اس کو میرا وہم کہیں یا وہ یہ نتیجہ اخذ کریں کہ شاید میں یہاں رہنا نہیں چاہتا یا کسی بھی قسم کی جھوٹی کہانی گڑھ رہا ہوں۔ اب روز بروز یہ واقعات اس لڑکے کے ساتھ بڑھنا شروع ہوئے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ جب رات کو سوتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے بستر پر نہیں ہے۔ اب جب اس نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ہوا میں تیر رہا ہے، جیسے کوئی غیر مرئی چیز ہے جس نے اسے سوتے ہوئے اس کے بستر سے اٹھا لیا ہے اور تقریباً ہوا میں معلق ہے اور ہوا میں تیر رہا ہے۔ اس نے ڈر و خوف سے اللہ کا نام پڑھا اور ہاتھ پیر چلانے شروع کر دی۔ ابھی اس نے اللہ کا نام پڑھا ہی تھا کہ وہ دڑام سے زمین پہ گر پڑا۔ اس کو نہایت چوٹیں آئیں اور اپنے اسی کمرے سے اس کو ایک آواز سنائی دی کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، جتنی جلدی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔
وہ بتاتا ہے کہ میں اٹھ کے بھاگا ہوں تو بند دروازے سے ٹکرا گیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، اچانک سے اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی اور بھاگتے بھاگتے وہ سیڑھیوں سے نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ آگ تو اللہ کا شکر ہے کہ بجھ چکی تھی، پر یہ ہے کہ اس کا کافی جسم جل چکا تھا اور نہایت تکلیف میں مبتلا تھا، اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ اب میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا۔ تقریباً 2 سے 3 مہینے کے علاج کے بعد وہ لڑکا ٹھیک ہوا، اور پھر اس کو نہایت معذرت خورانہ طور پر کچھ پیسے دے دلا کے اس کے گاؤں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد سے رات کو اس جگہ پر کسی نے بھی قیام نہیں کیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جو شہر گجرات سے طاہر صاحب نے ارسال فرمایا۔ اسی نہایت ہیبت ناک اور ڈرا دینے والے واقعے کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی واقعات ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی انکاؤنٹر آپ کے کسی ارد گرد دوست یا عزیز رشتہ دار کے ساتھ پیش آیا ہے اور آپ پیش کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ نمبر پہ وائس ٹیپ بنا کے ارسال کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔